بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ دیکھیں، زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ لائف کیا ہے اور کامیاب زندگی کیسے کہتے ہیں، اور زندگی کے مسائل کیا ہیں اور ان کے کیا اصل میں حل ہیں، اور ایک کامیاب زندگی کیا ہے، یا دانشور کیسے کہتے ہیں اور حکیم کیسے کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ دانشور اور حکیم یا حکمت اور دانش کس کے گھر کی باندھی ہوتی ہے؟ کون ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی زندگی کے اور دوسروں کی زندگی کے مسائل کے حل ہوتے ہیں؟ کیا ان کے حل اتنے مشکل ہیں کہ یہ دنیا میں آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کامیاب ترین انسان کیسے بنا جائے؟ بات تو مسائل کے حل کا ہے۔ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے سفر میں ہوتے ہیں آپ کو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں، ہنڈرنسز ہوتی ہیں، سیٹ بیکس ہوتے ہیں، آبسٹیکلز ہوتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو فیس آل دوز چیلنجز اینڈ اوور کم آل دوز آڈ تھنگس اور دا آڈ ایونٹس۔ کون ان میں بہتر گزر پاتا ہے اور ان کو اوور کم کر لیتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں مسئلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بے شمار انداز ہیں بات کرنے کے۔ جو میں سمجھتا ہوں زندگی میں مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ تمام دنیا کو اپنے استعمال میں اور اپنے فائدے میں لانے کی کاوش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ You want to benefit from all the resources around and your own self is under your focus۔ جب اس ساری کائنات میں محور صرف آپ کی اپنی زندگی ہو جائے اور ارد گرد کے جتنے بھی وسائل ہیں، خواہ انسانوں کی شکل میں ہوں یا زمینی وسائل کی شکل میں ہوں، کہ جب آپ ان سب کو اپنے استعمال میں لانا چاہیں، اپنے فائدے کے لیے سوچیں، جس کو کہتے ہیں آپ سیلفشنس کی انتہاؤں پر پہنچ جائیں، وہاں سے آپ کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہاں سے آپ کی زندگی کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں مسائل سے بھرپور ایک انداز ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ باتیں کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگنی، کیونکہ آپ کو اور ہمیں مشورہ وہ اچھا لگتا ہے جو شخص یہ بتائے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے اور دوسروں کا ہو نہ ہو، وہی اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ بندیا کرمنل کیوں بنتا ہے، ڈاکو کیوں بنتا ہے، چور کیوں بنتا ہے، ظلم کیوں کرتا ہے، استحصال کیوں کرتا ہے، حق کیوں غصب کرتا ہے؟ یہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف میری ذات مقدم ہے۔ یہاں سے اس کے مسائل کا اور اس کی پریشانیوں کا گویا کہ اس نے بیج بو دیا، آغاز کر دیا۔ نہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ کیا مجھے بتائیں، تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، کوئی ایک بھی شخص اس وقت معزز، محترم اور مقدس کاؤنٹ ہوا ہے ساری تاریخ انسانی میں جو انتہائی خود غرض ہو، جس نے استحصال کیا ہو اور اس کے بعد وہ دنیا کا ایک معزز ترین شخص کے طور پر یہاں سے رخصت ہوا ہو؟ ایک بھی؟ آپ کے دلوں میں، آپ کے ریفرنسز میں تاریخ انسانی کے وہ چمکتے ستارے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ وہ اس ساری فلسفی کے اپوزٹ تھے۔ ان کے لیے اپنی ذات کی بجائے دوسرے لوگوں کی ذات محترم اور مقدس تھی اور مقدم تھی۔ اب دیکھیں، یہ ہیں مشکل چیزیں، تبھی بڑے کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات سے باہر ہو کر سوچنا اور اس سے بیانڈ سوچنا یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر جب کسی کو نہیں لگتا اور شاید کسی کو لگتا ہے، تو اس لیے تاریخ انسانی میں کوئی ہے جو کامیاب ہے اور جو آپ کے دلوں میں ہے، اور تاریخ انسانی کے اوراق جیسے جن کی تعریفوں سے بھرے پڑے۔
اب یہ دوسرے کو مقدم ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہے، وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو مؤثر قرار دیتے ہیں، مقدم قرار دیتے ہیں، خود سے افضل قرار دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے تو اپنے انداز سے باتیں بتا دی۔ بینگ مسلم ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذات میں بدرجہ اتم یہ چیزیں موجود تھیں۔ لیکن ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں کہ جب آپ دوسروں کا فائدہ سوچنا شروع کر دیں تو ہوتا کیا ہے؟ واٹ از دس پروسیس؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا پروسیس بتانا چاہتا ہوں کہ آپ معزز محترم ٹھہرتے کیسے ہیں۔ دنیا کے وسائل آپ کی خدمت کے لیے آپ کی دسترس میں کیسے آتے ہیں، آپ کے قریب کیسے آتے ہیں۔ اب آپ نے جب دوسروں کا سوچنا شروع کیا، مقدم کیا، ان کے مسائل کا حل پیش کیا، یہ کامیاب لوگوں کا فوکس ایک ہوتا ہے، ذات نہیں ہوتی، اپنی ذات نہیں ہوتی، ان کا فوکس دوسروں کی ذاتیں ہوتی ہیں کہ ان کے مسائل کے ہیں اور ان میں کنٹریبیوٹ کیا کر سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، تو انہوں نے نہیں آنا نا آپ کے پاس۔ جو صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اس کے پاس کون آئے گا؟ جو ہی کسی کو سمجھ آ جائے گی اس سے پرے ہٹ جائے گا، چھٹ جائے گا۔ خود غرض لوگوں سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، کائک ہیں۔ بات اگر سمجھ نہ آئے تو دیکھ لیں کہ والدین سے قریب کیوں رہتے ہیں جب تک وہ زندہ ہو، اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے بجائے آپ کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیوں ہر بندہ گھر کو لوٹتا ہے؟ جی گھر چلتے ہیں، بیکاز میرے سارے مسائل لک آفٹر تو گھر میں ہوتے ہیں، میرے پیرنٹس ہیں۔ جب پیرنٹس نہیں رہتے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، وہی بہن بھائی ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کنیکٹنگ فورس تھی، جو سیلف لیس فورس تھی ان دا فارم آف پیرنٹس، وہ تو دنیا سے چلی گئی، تو گھر کیسے جڑتا؟ گھر تو نہیں پھر جڑتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن میں بتا رہا ہوں حقائق، یہی تاریخ انسانی ہے۔ یہ تو بندے نے سبق سیکھنا ہو تو یہ چھوٹی سی مثال سے سیکھ سکتا ہے اپنے گھر سے۔ اب آ جاتے دنیا میں، جب آپ نے دنیا میں لوگوں کے مسائل کا حل بتایا تو دنیا آپ کے پاس آئے گی۔ جب آئے گی تو آپ ان سے چارج کر سکتے ہیں۔ نو اگر آپ کہیں کہ میں آپ کا 1000 روپے کا فائدہ کر رہا ہوں اور آپ سے میں 100 روپیہ چارج کر رہا ہوں، بتائیں اس سودے کو دنیا سمجھ جائے گی کہ میرا 1000 کا فائدہ ہے لیکن 100 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کے انتظام ہو گیا پیسے کا، لیکن آپ 1000 روپے کی سروس اس کو دیں۔ پروڈکٹ بیچتے ہیں وہ دیں، سروس بیچتے ہیں وہ دیں۔ اور پھر ایک اور چیز، اب یہ میں اس کو تھوڑا سا بزنس کمیونٹی میں بھی لے جاتا ہوں، آرگنائزیشن سے جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک رستہ ہے۔ یہ بزنس مینجمنٹ کی ماں ہے، یہ فادر ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ اب اور لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں دینی ہے اور بھی دے رہے ہیں، اب آپ کے پاس کیوں آئیں؟ اب آپ دانشور کہتے ہیں کمپیٹیٹو ہو جائیں، 100 میں دیتے ہیں، یا تو آپ اس کی کوالٹی بڑھائیں، 1000 کی چیز 1100 روپے کی ویلیو ڈال دیں اس میں، تو چارج 100 روپے ہی کریں، یا پھر آپ 1000 کی ویلیو کی چیز دے رہے ہیں لیکن چارج 90 روپے کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں آپ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو گئے، پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ اب جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو فالو کریں گے، بیکاز دے آر فائنڈنگ سولوشن ٹو دیئر پرابلمز ان یور پرسنالٹی، ان یور سروس سیٹ اپ، ان یور پروڈکٹ، ان یور اسکول آف تھاٹ۔ پھر کیا ہے؟ پھر آپ چوائس پوزیشن میں آتے ہیں، کن کو میں کلائنٹ بناؤں، کن کو میں کلائنٹ نہ بناؤں، کتنے کلائنٹ میں لے سکتا ہوں، کتنے میں نہیں لے سکتا ہوں، کتنے میں مینج کر سکتا ہوں۔ اور یہ چوائس پوزیشن میں جانا ہی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی کی کامیابی کون سی ہے؟ چوائس پوزیشن میں، جس کو ڈیمانڈ کرنے والے لوگ ہوں،
اور وہ سلیکشن کر رہا ہو کہ یہ میرا کلائنٹ بنے اور یہ نہ بنے، یہ انتہا ہے کامیابی کی۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب آپ نے لوگوں کو چارج کم کیا، ڈیلیور زیادہ کیا، اور اس کے ادروائز معاشرہ کیا ہے؟ چارج زیادہ کرتا ہے، ڈیلیور کم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحصال کرنا اور ظلم کرنا۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنلز ہوں، پاکستان کی ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، ملٹی بلینر یا ٹریلین لیول تک وہ گئی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہی ایک امپریشن ہے، ان کے پروڈکٹ جو ہیں قابل اعتماد ہیں، وہ ہمارے مسائل کا صحیح حل ہیں۔ اور آپ سارا دن ایک ہی چیز میں متلاشی ہوتے ہیں کہ جناب اچھا مینٹور کون سا ہے، اچھی بک کون سی ہے، کس کے پاس جائے، اچھا انسٹیٹیوشن کون سا ہے۔ یہی ہے نا سوال۔ سارے انسٹیٹیوشن کامیاب نہیں ہیں، سارے مینٹورز کامیاب نہیں ہیں، ساری کتابیں کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب ان میں وہی ہے جو ساری میں نے کہانی سنائی، جس میں وہ چارج آپ سے کم کرتا ہے لیکن زیادہ ویلیو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ہے زندگی کے رموز، یہ ہے زندگی کے حقائق، اور یہی ہے زندگی کا راز۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جتنی جلدی کو سمجھ لے اتنا ہی آگے جائے گا، اور پھر نہ صرف دنیا میں ممتاز ہوگا، اللہ کی نظروں میں بھی ہوگا، چونکہ اللہ کا بھی یہی درس ہے، یہی اطمینان قلب کے راستے ہیں۔ یہ لوگ نہ بے سکونی میں مبتلا ہوں گے، نہ ڈپریشن میں جائیں گے۔ ڈپریشن اور بے سکونی میں وہ جاتا ہے جو سیلف سینٹرڈ ہے۔ جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہے وہ تو پہلے خود بخود محروم کر رہا ہے خود کو، اور دوسروں کو بڑا بنا رہا ہے، اسباب ان کی طرف کر رہا ہے، اپنے اسباب کو کم کر رہا ہے، دوسروں کے بڑھا رہا ہے۔ وہ تو کبھی فقیری میں جائے گا ہی نہیں۔ جس نے فقیری کو جان بوجھ کر ایکسپٹ کر لیا ہے، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آ گیا، اپنی چیزیں تقسیم کرتا پھر رہا ہو، وہ غریب کہاں ہوگا؟ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ میری چیز نکل گئی میرے ہاتھ سے، آنی چاہیے تھی۔ تو جو یہ متلاشی ہو کہ میں جان بوجھ کر اپنی چیز عطا کرنی ہے، کسی کو تقسیم کرنی ہے، خال کے کائنات کی رضا سے سرفراز ہونا ہے، وہ تو امیر ہو گیا۔ کیونکہ امیر وہ ہے جو کہ تقسیم کر رہا ہو، وصول کرنے والا امیر نہیں ہوتا۔ امیر کون ہوا؟ جو تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ جو ہیں اللہ کے بندے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے دنیا کے امیر ترین لوگ۔